شارٹ ہو جائے، جانا ہے جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا. حضرات دی وقار، بھائیو، دوستو، بزرگو، قرآن پاک کی جن دو آیات کی میں نے آپ کے سامنے بحمد اللہ تعالی تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ یقیناً جو شخص بھی ایمان لایا اور نیک اعمال کرتا گیا، قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے گا، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ کی زندگی بسر کرنے والا ہو جائے گا. یہ اللہ کا بے حد انعام اور ہم پہ فضل ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اس پیغمبر کا امتی بنایا کہ جس پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے اور فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو صرف اس پیغمبر کا دیدار کرنے کے لیے اور اس کو سلام پیش کرنے کے لیے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج 3 جنوری 2021 ہے. 31 دسمبر 2020 کو جو ہوا آپ کے سامنے ہے. نیو ایئر نائٹ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان جسے مدینہ کی ریاست بنانے کا دعویٰ کیا گیا، نیو ایئر نائٹ پر اس نبی پاک کے امتی نے شرابیں بھی پی، فائرنگ کر کے
لاکھوں کروڑوں روپے کا ضیاع بھی کیا. اسی کے ساتھ ساتھ زنا کے اڈے جو لاہور، گلبرگ اور دیگر جگہوں پر موجود ہیں، مساج سینٹروں کے نام پر ادھر ڈسکاؤنٹ پہ زنا کروایا گیا اس رات. اللہ کی نافرمانی کی گئی. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، چاہیے کیا تھا کہ ہم نے اگر وہ رات کو منانا ہی تھا، منایا اس انداز سے جاتا کہ اللہ کے سامنے نوافل پڑھے جاتے، سجدے کیے جاتے، دعائیں کی جاتی اور اللہ کو کہا جاتا ہے اللہ جتنے پچھلے گناہ ہو چکے وہ تو معاف کر دے. 2021 کے اندر ہم تیرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیکیاں کریں گے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے محفوظ رکھنا. اس کے برعکس کام کیا گیا. لیکن ہم بھی اللہ کے خاص فضل و رحمت کے ساتھ کچھ گناہگار بندے ضرور ہیں، لیکن تھوڑا بہت دین پہ چلنے والے بھی ضرور ہیں. تو ہم نے بھی میرے بھائیوں آج یہ عہد کرنا ہے اللہ رب العزت سے کہ 6 کام ہیں وہ ہم انشاءاللہ ساری زندگی تو نہیں بلکہ اس 2021 کے اندر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وہ 6 کام ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ کہیں انشاءاللہ. 6 کام. اگر مجھے کہا جائے قرآن پاک ہاتھ میں لے کے کہا جائے تو میں وہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں. قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی خاص رحمت کو شامل حال کر کے کہ جس شخص نے، جس میری بہن نے، بڑے نے یا چھوٹے نے یہ 6 کام کر لیے، رب عزت کی قسم واللہ العظیم وہ بندہ انشاءاللہ العظیم جنتی ہے. وہ میں آج آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمیں نبی پاک کی حدیث کے مطابق جس طرح یہ عظیم الشان آپ نے ایک پروگرام رکھا ہے، بڑی اچھی کاوش ہے. آپ دعا کیجئے اللہ ہم سب کا آنا اور یہ پروگرام اٹینڈ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اللہ اس کے بدلے ہمیں جنت میں نبی پاک کے پاس، نبی پاک کے قدموں میں اکٹھا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا کام ہے کہ اللہ کی ذات ہو، صفات ہو، ذات و صفات کے اندر کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ رب العزت کے ساتھ جس بندے نے شرک کیا، فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ کا اعلان ہے جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پہ اللہ نے جنت کو حرام کر کے جنت کو واجب کر دیا. جنت ایسے شخص پر حرام ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اسی لیے نبی پاک نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، یمن روانہ کرنے لگے، آپ نے ان کی سواری کی لگام مہار رسی پکڑی اور آپ نے فرمایا اے معاذ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تجھے اللہ کا نبی ایک وصیت اور نصیحت کرتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. فرمایا اگر تجھے جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تیری لاش کا مسئلے کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن معاذ میری یہ نصیحت ہے اللہ کے رسول کی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ شرک بڑی بری چیز ہے. میرے نانا جان مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ، اللہ تمام علماء حقہ کی حفاظت فرمائے، وہ کہتے ہیں آپ یہ سمجھے کہ جو بندہ مشرک ہے نا، سمجھے اس کا اللہ کے ہاں کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، کھاتا ہی نہیں ہے. جتنے مرضی نیک اعمال کرتا جائے، کل کو جا کے اللہ کو کہے اللہ اس کا بدلہ نیک اعمال کا جنت، اللہ کہے گا تیرا تو کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں، کھاتا ہی نہیں، کس کو جمع کرواتا گیا. اس لیے شرک سے پاک ہو کر عقیدہ توحید کو اپنا کے ہی جنت ملے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا بنی اسرائیلی روایت ہے، ایک شخص گزر رہا تھا، کسی بستی میں سے گزر ہوا تو اس کو بستی والوں نے کہا کہ ہمارا ایک اصول، قانون اور ضابطہ ہے کہ جو بھی ادھر سے گزرتا ہے یہ بابے کے نام کا چڑھاوا چڑھا کے جاتا ہے. چڑھاوا چڑھاؤ، تجھے اجازت مل جائے گی گزرنے کی. فرمایا اس نے، نیک بندے نے ایک مکھی پکڑی، وہ اس پہ چڑھائی اور اس کو رستہ مل گیا، رستہ آسان ہو گیا، گزر گیا. دوسرا شخص آیا،
اس کو بھی یہی الفاظ دوبارہ کہے گے کہ کوئی چڑھاوا چڑھا کے گزرنے دیں گے، یہ ہمارا ایک اصول ہے، قانون ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں مر تو سکتا ہوں لیکن اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہیں کر سکتا ہے، غیر اللہ کے نام کی کوئی چھوٹا سا بھی نظر و نیاز نہیں دے سکتا۔ کہا گیا ایک مکھی چڑھاوا چڑھا دے، نہیں چڑھایا جائے گا۔ فرمایا اس کو قتل کیا گیا، اللہ نے دونوں کو اپنی عدالت میں کھڑا کیا، سامنے کھڑا کیا۔ وہ نیک بندہ جس نے صرف ایک مکھی عام سی سمجھ کے چل یار کوئی گل نہیں چڑھا دی تھی، فرمایا اللہ نے کہا فرشتے اس کو جہنم میں لے جاؤ، اور یہ جس نے مرنا، قتل ہونا، شہید ہونا برداشت کیا ہے نا، لیکن میری ذات و صفات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، فرشتوں اس کو جنت کے اندر داخل فرما۔ عقیدہ توحید کی اتنی شان اور فضیلت ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں میرے بھائیو؟ غور کیجئے، ہم سمجھتے ہیں صرف قبروں پہ سجدہ کرنا شرک ہے شاید، یا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا شرک ہے۔ نہیں، حدیث کا مطالعہ کیجئے، حدیث پڑھیے، نبی پاک کی حدیث ہے، فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ ہم ادھر اصلاح کے لیے آئے ہیں، اصلاح کر کے انشاءاللہ جانی ہے۔ دیکھیے آپ نے فرمایا من اشرک تمیمۃ، من تعلق تمیمۃ، جس نے ایک دھاگا لٹکایا یا گلے میں تعویذ پہنا، کاروبار نہیں چلتا، نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں، یا طرح طرح کے کاموں کی وجہ سے دھاگا یا تعویذ لٹکایا، فرمایا فقد اشرک۔ اب سارے جانتے ہیں ہمارے تاجدار کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو نہیں بولتے، بلکہ کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا جب بھی کلام کرتے ہیں اللہ کی وحی سے، اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں، وحی لکھتے ہیں۔ ایک دن وحی لکھنے سے رک گئے، آپ نے 3 4 5 دن ان پر غور کیا، یار پہلے تو میری ہر بات لکھ لیتا تھا، اب کوئی لکھتا ہے کوئی نہیں لکھتا، وجہ کیا ہے؟ محبوب وہ مشرکین مکہ نے کہا وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، صحیح البخاری، کہ تیرے نبی بشر ہیں، وہ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے موڈ میں ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کر۔ اب آپ کی حدیث سنیے، فرمایا اکتب یا عبد اللہ، اے عبداللہ میری ہر بات لکھا کر، والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان 2 ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ نکلنے دیتا ہی نہیں ہے۔ اس محبوب نے فرمایا میرے بھائیو، اب دیکھیے سروے کیجئے اپنے معاشرے کے اندر، ہمیں 50% تو کم از کم ہمارے ینگ جنریشن نوجوان ایسے ملیں گے جنہوں نے تعویذ ڈالا ہے، دھاگا لٹکایا ہوا ہے، کہا جائے او نہیں جی نہیں جولے لال ہے، یہ ہمیں بچاتا ہے، اے نظر بد تو بھی بچاندہ جے، ٹینشن تو بھی بچاندہ ہے، او میرے بھائی نہیں، بچانے والی ذات آپ بولیں کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے شرک کیا، یہ جا کے کاہن اور نجومی کو سڑکوں پہ جا کے ہاتھ دکھانا یہ بھی شرک ہے۔ ہم نے تو صرف کنسیپٹ باندھے، قبروں پہ سجدہ شاہی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ آپ نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حیران ہو جائیں گے، فرمایا جو گیا کاہن اور نجومی کے پاس اور اس کو اپنا ہاتھ دکھایا، اس نے جو اس کے متعلق بات کہی، اس نے اس کی تصدیق کی۔ آہو یار گلتے ہیں جی، میرے نے ہی کچھ ہوں ہے، فصدقہ، اس نے اس کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد، فرمایا جو مجھ پر اللہ نے آسمان سے قرآن اور حدیث کو نازل کیا نا، اس نے اس کا انکار کر دیا۔ اتنا بڑا سنگین جرم۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مسند احمد کے اندر ہے، آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ ایک نوجوان شخص نبی پاک کے سامنے آیا اور اس نے آ کے، آپ نے دیکھا اس نے ہاتھ کے اندر نا اس طرح دھاگا باندھا ہوا۔ آپ نے فرمایا نوجوان تو نے یہ دھاگا کیوں لٹکایا ہے؟ عرض کرتا ہے محبوب پیغمبر مجھے فلاں بیماری ہے، اس سے بچنے کے لیے۔ اب آپ ذرا چوکنے ہو کے یہ بات سنیے گا، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان، کسی عام انسان کا فرمان نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر سن، اگر تو یہ پہنے ہوئے مر گیا، کیا پہنے ہوئے؟ دھاگا۔ فرمایا یہ پہنے ہوئے اگر تیری موت آ گئی نا، اللہ کا رسول اپنی نبوت والی زبان سے کہتا ہے اللہ تیری دنیا اور آخرت برباد کر کے رکھ دے گا۔ شرک کا کام ہے، اصلاح کرنی ہے اصلاح کریں، کسی کو کہیں بھائی اتار دے۔ مجاہد کا قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں۔
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا کہ آپ نے فرمایا تھا، مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس نے کسی کا داغا یا تعویذ اس کو سمجھا کے اتروا دیا، اللہ اس کو ایک غلام، ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ شرک سے بچنا ہے پہلی بات، کیونکہ یہ پہلے نمبر پہ کیوں ہے؟ جنت میں جانے والے کام سمجھ لیں، یا 6 ایسے کام جو ہم نے عہد کرنا ہے اللہ سے کہ 2021 کے اندر ہم نے یہ کرنے ہیں انشاءاللہ۔ ان میں سے پہلا کام شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، فرمایا قتل کر دیے جاؤ، تیری لاش کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا دیا جائے، لیکن اللہ کی ذات و صفات کے اندر شرک نہ کرنا۔ اگر عقیدہ درست ہو گیا، اللہ نے عقیدہ توحید عطا فرما دیا، پھر دوسرا کام کرنے والا، وہ جس کو ہم نے مشکل بنا لیا، وہ ہے نماز۔ نماز آپ کی حدیث ہے، فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہیں۔ فرمایا حقوق اللہ میں سب سے پہلا قیامت والے دن ہونے والا سوال اللہ کے حقوق کے اندر نماز کا ہوگا۔ کس کا؟ نماز کا۔ اور فرمایا اگر حقوق العباد کے اندر پہلا سوال ہوگا وہ قتل کا ہوگا۔ نماز کا پہلا سوال، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، ہم یہ کہتے ہیں، اور اگر آپ کا پہلا امپریشن ہی ٹھیک پڑ گیا، پہلے سوال کے اندر سے کامیاب ہو گئے، تو میرے بھائیوں آپ یقین کریں آپ خوش قسمت ہیں، آپ آگے کامیاب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال نماز کا، میں آپ کو درجنوں سوؤں کی تعداد کے اندر آیات سنا سکتا ہوں۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ کے رسول کی آخری وصیت۔ میں تو کہتا ہوں ہم اپنے بزرگوں کی، اپنے باپ کی، اپنی ماں کی آخری وصیت پہ کتنا پہرا دیتے ہیں۔ کہا جائے نہیں جی یہ میرے پیو دی آخری گال سی، میرے باپ دی آخری بات تھی، اس پہ میں نے عمل کرنا ہی کرنا ہے، جی آخری گال سی بھائی، اتنا پہرا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی جس پہ ہمارے والدین قربان ہیں، نبی پاک کی ذات، ان کی بھی آخری وصیت تھی۔ فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ، حدیث کے اندر ہے سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے محبوب پیغمبر، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک کے ساتھ آپ نے اپنا سر لگایا ہوا ہے، اور فرمایا عائشہ آخری میری وصیتیں جو ہیں امت تک پہنچا دینا۔ محبوب کون سی ہیں؟ فرمایا ان کو کہنا الصلاۃ، اپنی نمازوں کا خیال رکھنا، اور اپنی بیویوں کا اور اپنے متحدوں کا خیال رکھ کے جانا، نماز کی حفاظت کرنا۔ گریبان میں جھانکیے ہم نے کتنی کو آپ کی آخری بات کی پر عمل دیا، عمل پیرا کیا۔ گریبان میں جھانکیے، معذرت کے ساتھ ہم میں سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی نہیں ہوگی، شاید انہوں نے ابھی تک پڑھی نہ ہو، اللہ کرے ایسا کوئی بھی نہ ہو۔ نبی پاک نے فرمایا نماز کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں۔ غنیت الطالبین پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی، جن کے نام پہ لوگ 11ویں کھاتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر گیا، غنیت الطالبین پیر عبد القادر جیلانی کی کتاب کہتے ہیں اگر بے نمازی مر گیا نا، لا یصلی علیہ، اس کا نماز جنازہ نہ پڑھایا جائے، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اور پیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ یہ ایسا گندا اور بدبخت بندہ ہے، اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانا اور اس کو مسلمانوں کے ساتھ دفن بھی نہیں کرنا۔ آپ کی حدیث فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، صحیح مسلم 246 نمبر روایت ہے۔ فرمایا بندے کے درمیان، بین العبد و بین الکفر، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان، کفر کیا ہوتا ہے؟ کافر، اسم فاعل، انکار کرنے والا۔ اس نے نبی پاک کا بھی انکار کیا، اللہ کا بھی انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کا بھی انکار کیا، اس نے آخرت کو نہیں مانا، وہ تو کافر ہے۔ فرمایا اب یہ بندہ مسلمان ہے، کہتا ہے میں امت محمدیہ کا فرد ہوں۔ فرمایا اگر دیکھنا ہونا یہ بندہ مومن ہے یا کافر ہے، اس کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر یہ نماز پڑھتا رہا تو سمجھو یہ بندہ مومن ہے، اگر اس نے نماز چھوڑ دی تو یہ بندہ کافر ہے۔ بین العبد، بین ہوتا ہے درمیان، بندے کے درمیان، و بین الکفر، اور کفر کے درمیان، ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے۔ دوسری حدیث آپ کی، یہ بھی مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ میرا بھائیو آپ سے سوال ہے، شیطان نے کتنی اللہ کی عبادت کی، کتنے 100 سال، لیکن وہ مردود کیوں ٹھہرایا گیا؟ اس کو اللہ نے کیوں دھتکار دیا؟ وجہ بتا سکتے ہیں؟ ایک سجدہ اللہ نے فرمایا کر، اس نے نہیں کیا، اللہ نے اس کی ہزاروں سال کی عبادت کو ضائع کر دیا۔
تو میرے بھائیوں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، یہ نماز جو ہے نا نیند سے بہتر ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہم پڑھتے ہیں یا نہیں۔ اللہ ہمیں اور ہماری دعا کیجئے، بلند آواز سے آمین کہہ دیں، آپ بزرگ بیٹھے ہیں نیک، کہ اللہ ہماری نسلوں کو نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کی ایک اور حدیث، آپ یہ سنتے رہتے ہیں نبی پاک رحمت للعالمین ہے، اللہ کے رسول نے اپنے جو تھے نا دشمن ان کو بھی معاف کر دیا۔ فتح مکہ پہ دیکھیے کتنوں کو معاف کیا، یہ الگ موضوع ہے۔ آپ نے فرمائی ایک حدیث، فرمایا من تارا کا جس نے چھوڑی صلاۃ العصر متعمدا، آپ حیران ہوں گے اتنے کڑوے اور اللہ معاف کرے اللہ کے رسول نے کیسی وعید سنائی۔ فرمایا من تارک صلاۃ العصر متعمدا، میرے بھائیو پھر غور کیجئے، من تارک صلاۃ العصر متعمدا، جس شخص نے عصر کی نماز متعمدا جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑی، فقد حبط عملہ، فرمایا اللہ اس کی زندگی کے سارے پچھلے اعمال کو، نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ حبط ہوتا ہے ضائع کر دے گا، عملہ اس کے اعمال کو۔ تو کیا ہماری نہیں رہتی عصر کی نماز؟ میچ کے اندر، تھکاوٹ کے اندر، سستی کے اندر پڑھ لیں گے، اللہ توفیق دے گا۔ میرے بھائی اس کے بغیر چارہ ہے ہی نہیں ہے۔ دوسرا کرنے والا کام ہے کہ نمازوں کی حفاظت کر لیں۔ آج عہد کریں کہ 2021 میں اللہ تو توفیق دے دے تو ہم تیرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی اب نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کہہ دیں انشاءاللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اس پہ ایک اور حدیث، پھر آگے بات چلاتے ہیں۔ نبی پاک سے سوال ہوا، عبداللہ بن مسعود سوال کرنے والے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود کی شان فضیلت آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک شان یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا میرے اصحاب، جی محبوب، فرمایا جو قرآن پاک اس طرح سننا چاہتا ہے اور پڑھنا چاہتا ہے کہ جس طرح آسمان سے جبریل نے میرے سینے پہ نازل فرمایا ہے، وہ میرے صحابی عبداللہ بن مسعود سے قرآن سن لے، یہ ایز اٹ از سیم ٹو سیم اسی طرح پڑھتا ہے جیسے آسمان سے اللہ نے نازل فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، انہوں نے سوال کیا ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل کون سے ہیں؟ خلاصہ بتا دیجئے۔ فرمایا الصلاۃ اول وقتها۔ اب ہم سمجھتے جہاد کتنا فضیلت والا عمل ہے، اللہ ہمیں شہادت کا رتبہ اپنی راہ کے اندر نصیب فرمائے۔ شہادت کا رتبہ آپ نے فرمایا بعد میں خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے لیے جنت پہلے الاٹ کر دیتا ہے، اتنا فضیلت والا عمل۔ لیکن جہاد سے افضل، سب سے افضل عمل محبوب بتائیے؟ فرمایا الصلاۃ اول وقتها، نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھنا سب سے فضیلت والا عمل ہے۔ ثم من، محبوب اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ دوسرے نمبر پہ عظیم ترین عمل ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا پھر الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تیسرے نمبر پہ عظیم عمل ہے۔ جہاد سے افضل عمل، صدقات سے افضل عمل، والدین کی فرما برداری سے افضل عمل، نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ 2 کام، اب تیسرا کام، شرک نہیں کرنا انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرے، 5 پڑھ لیں، یہ نفلی نماز ہو گئی، نفل ہو گئی، یہ اللہ توفیق دے تو پھر کر لیں، 5 کی پہلے آپ پریکٹس کر کے صحیح اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کر کے تو پھر اس پہ پابندی کریں۔ اس کے بعد تیسرا کرنے والا کام، میں پھر کہتا ہوں جو میرے بھائی اب آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں قابل صد احترام، وہ ایک دفعہ پھر سن لیں کہ اگر کہا جائے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بیت اللہ میں جا کے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہیں بھی کہا جائے کہ یہ 6 کام کرنے سے انسان کی نجات ہے، واللہ العظیم ورب الکعبہ، اللہ کی عزت کی قسم، میں اللہ کی رحمت کو شامل حال کر کے کہتا ہوں آپ پکے جنتی ہیں جس نے یہ 6 کام کر لیے۔ شرک نہیں کرنا اور نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اب تیسرا کام، والدین کی فرما برداری کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی دوائی دارو کا انتظام کرنا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، ان کے پاؤں دبا دینے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے ان کی باتیں سننی ہے،
قرآن پاک کے اندر یقین کیجئے اللہ رب العزت نے جدھر بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے کہ میری عبادت کرنا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا. سنیے قرآن، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. فرمایا اے لوگو وقضا ربک الا تعبدوا الا ایہ. میرے بھائیو یقین کیجئے جیسا یہ پروگرام بھائیوں نے رکھا ہے بڑی خوشی کی بات ہے. یقین کیجئے اس گئے گزرے دور کے اندر آپ ایسے ہی دعا کریں اللہ ہمیں کوئی نہ کوئی ترجمہ کلاس شروع کروانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ پڑھ لیں، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی انشاءاللہ. فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ، تیرے رب کا فیصلہ ہے، وقضا فیصلہ ہے ربک تیرے رب کا، الا تعبدوا الا ایہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اپنا کنسپٹ، اپنا عقیدہ بنا لیں کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، اولاد چھیننے والا بھی اللہ ہے، عزت کا مالک بھی اللہ ہے، ذلت کا مالک بھی اللہ ہے. فرمایا تیرا یہ عقیدہ ہو جائے کہ والدین کے ساتھ تو نے فرما برداری بعد میں کرنی ہے، ان کی اطاعت بعد میں کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک بعد میں ہے. فرمایا لیکن عقیدہ ہونا چاہیے کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، نظر و نیاز کے لائق اللہ ہے، ڈوبیاں تارنے والا اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. فرمایا جب یہ عقیدہ بن جائے، یہ تیرا عقیدہ توحید درست ہو جائے، فرمایا دوسرا کام وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا. اور ایک ہی آیت نہیں، دوسری آیت سنیے 5ویں پارے کی. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. آگے گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر وہی بات والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تیسرا مقام پہلا پارا، جہاں آدھے سے اگلی آیت، جہاں آدھا ہوتا ہے پہلا پارا اس سے اگلی آیت جہاں سے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اگلی بات کی ہی نہیں کہ صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، نمازیں پڑھنا، نہیں. فرمایا میری عبادت کر کے دوسری بات یہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے. اللہ نے اتنا، پھر آگے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا ان دونوں میں سے ایک یا یہ دونوں والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، فرمایا ان کو جھڑکنا، ان کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو تانو تشریح کا نشان بنانا. ابا میرے پتر دی نیند پوری نہیں ہوئی، تو رات نو کھنگ کردا رہا ہے، نعوذ باللہ، جگہ جگہ تیری تھوکے ہیں ابا، ایسی باتیں بھی سننے کو ملی. اب یقین کیجئے ایک عالم دین ابو کے شاگرد، اور اس وقت جمعہ پڑھاتے ہیں لاہور کے اندر، ان کے والد فوت ہو گئے. آپ دعا کیجئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہماری مسجد کے ممبر کے پاس آ کے کہنے لگے کہ حافظ صاحب اپنے شاگرد نو سمجھاؤ، مجھے گالیاں نکالتا ہے، یہ عالم دین ہے، دوسروں کی بات کیا کرنی. میں کہتا ہوں وہ بغیرت انسان، میری کوئی دعائی دارو دا لحاظ خیال کر، کہتا تو میرے تو بڑا بغیرت. اب یقین کیجئے آج بھی اس کے کانوں میں الفاظ گونجتے ہیں، دنیا سے چلا گیا. یہ عالم دین ممبر پہ کھڑے ہونے والا اپنے باپ کو کہتا ہے مجھے تو بغیرت، کہتا ہے خود بے غیرت ہے تو. کیا بنے گا؟ کیوں نہ عذاب آئیں، کیوں نہ کرونا جیسی بیماریاں آئیں، والدین کے ساتھ نیکی کر لیں. آپ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر، آج بھی ہمارا ایمان ہے یہ سورج اور چاند سے زیادہ چمکنے والی آپ کے فرمان، آپ کی حدیث. فرمایا رغم انفن، رغم انفن، رغم انفن، 3 مرتبہ تاکید کر کے فرمایا وہ شخص برباد ہو گیا، وہ شخص ہلاک ہو گیا. رغم انفن مطلب یہ ہے نامراد ہو گیا، اس کا ناک خاک آلود ہو گیا. سوال کیا گیا قیل من یا رسول اللہ، محبوب پیغمبر کون سا شخص ہلاک ہو گیا؟ فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا جس بندے نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا،
ایک کو پایا یا دونوں کو پایا، ان کی خدمت کر کے یہ بندہ جنت میں نہ جا سکا، محمد کہتا ہے ایسا بندہ برباد ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باتیں جتنی مرضی کر لیں، جب تک ان کا خیال نہیں ہوگا اللہ راضی نہیں ہوگا۔ حدیث ہے، میں خود اپنے سے بات نہیں کرتا، نبی پاک نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے دیکھنا ہو معاشرے کے اندر یہ بندہ جنتی ہے یا نہیں، یہ بندہ نیک ہے یا نہیں، ایک کلیہ ہے، فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین۔ دیکھنا ہو کہ اللہ اس پہ راضی ہے کہ نہیں، فرمایا اللہ اس بندے پہ راضی ہوتا ہے فی رضا الوالدین، جس بندے پہ اس کے والدین راضی ہوتے ہیں۔ والدین ناراض نہیں تو کرتا پھرے صدقہ، کرتا پھرے واضح و نصیحت، پڑھتا پھرے نمازیں، پڑھتا پھرے قرآن پاک، اس بندے پہ اللہ راضی نہیں۔ رضا اللہ فی رضا وسخط اللہ فی سخط الوالدین، فرمایا اور جس کے والدین اس پہ ناراض ہیں، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اللہ آسمان پہ بھی اس بندے پہ ناراض ہے۔ آج منا لیں اپنے والدین کو، ان کی خدمت کر لیں، قدر کر لیں، اب یقین کریں ان کی خدمت کریں گے نا۔ آج بھی آپ قرآن اس کالونی کے اندر، اس لاہور کے اندر، پاکستان کے اندر پڑھیں گے، ہمارا ایمان اور یقین ہے آپ کا قرآن جنت کے اندر اللہ جنت کی حوروں کو سنائے گا انشاءاللہ۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی پاک نے جنت کی سیر کی، سبحان الذی اسری بعبدہ، خواب کے اندر بھی کی، سیر کرتے کرتے ایک شخص کی جنت کے اندر آواز سنی قرآن پاک پڑھنے کی۔ کتنی شان ہے میرے بھائی، جنت کے اندر اس بندے کی قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ جبریل سے سوال کیا، جبریل یہ کون سا شخص ہے جنت کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے؟ عرض کیا محبوب پیغمبر جنت کے اندر قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآن ہے مدینے چی پڑھن ڈیا ہے، جنت میں نہیں ہے، ابھی زندہ بھی ہے، لیکن قرآن مدینے میں پڑھتا ہے، اللہ ادھر سے اس کی آواز کو اٹھا کے نا، وہ تو قادر ہے، آواز کو اٹھا کے جنت کے لوگوں کو سناتا ہے، جنت کے لوگ اس کی قرآن کی آواز سنتے ہیں۔ کہا گیا کون سا شخص ہے؟ جبریل مجھے بھی بتا۔ محبوب یہ آپ کا ایک صحابی ہے، نام ہے اس کا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صبح آئے، صبح کی نماز پڑھائی، حدیث میں ہے انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پلٹے پھرے صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا، آپ نے فرمایا این حارث بن النعمان، حارث بن نعمان کدھر ہے؟ پچھلی صف سے اٹھتے ہوئے آئے، محبوب خدمت میں حاضر، حکم کیجئے۔ آپ نے فرمایا حارثہ، اب میرے بھائی میں پھر ادھر وہ سوال کرتا ہوں اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں نیکیاں اور اعمال نیک بتانے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بھی ہمیں نیکیاں کیسے پتہ چلی؟ اللہ کے رسول نے بتائی احادیث کے اندر۔ وہ شرعیت اور نیکیاں بتانے والا، دیکھیے کائنات کی سب سے بڑی ہستی، نبیوں کے امام سوال کر رہے ہیں حارثہ سے، حارثہ مینوں دس کیڑا عمل کرنا ہے، کون سا نیک عمل کرتا ہے یار؟ آپ یا رسول اللہ ہوا کیا ہے؟ رات کو میں نے تیری جنت کے اندر آواز سنی ہے۔ نیچے سر کیا، سوچنے لگ گئے، محبوب کوئی اور لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، ہاں ایک ہے، میں اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتا ہوں، ان کا خیال کرتا ہوں، دباتا ہوں، دوائی کا انتظام کرتا ہوں، کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، یہی حارثہ کا عمل ہے کہ یہ قرآن مدینے میں پڑھتا ہے، اللہ اس کے قرآن کو جنت کے لوگوں کو اور جنت کی حوروں کو سناتا ہے۔ اتنا سا عمل۔ اویس قرنی، ایک واقعہ سنے پھر اگلی چوتھی بات کرتے ہیں۔ اویس قرنی صحیح مسلم کے اندر، بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے، اور مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اویس قرنی قرن قبیلے کا، یمن میں رہنے والا۔ آپ نے فرمایا عمر جی محبوب، اور آپ کو پتہ سیدنا عمر کی شان مقام، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے صحابہ اگر میرے بعد اللہ کا کوئی نبی آنا ہوتا نا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ اتنی شان والے سے کہا عمر ادھر آؤ، ہو سکتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں اور مجھے وہ اویس قرنی نہ مل پائے، ہاں وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا ہے، میرا دیدار کرنا چاہتا ہے، میرے پاس آ کے صحابی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے، جنت واجب کروانا چاہتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، صحابی کی ڈیفینیشن ہی کیا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں آپ کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، وہ صحابی رسول ہے۔ لیکن نہیں آ سکا، کیوں نہیں؟ او میرے بھائیو، او میرے نوجوان بھائیو، غور کرنا، ہم والدین ماں اور باپ بلاتے رہتے ہیں، امی میرا دوست آ گیا میں چلنا، میں آنا ماں،
ساڑی میٹنگ ہے, ساڑا میچ ہے, فلاں چیز ہے, ہم ماں باپ کو ادھر ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیے اویس قرنی کو اتنی شان فضیلت کیوں ملی؟ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے, بیگ اٹھانے لگا, زادے راہ کا سامان ساتھ اٹھانے لگا. والدہ اور اس کے علاوہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں قرن قبیلے میں. والدہ کہتی ہے بیٹا بیمار ہوں, میرا کیا بنے گا, تو چلا جائے گا. اماں میں نہیں جانتا, میں آپ کا دیدار چھوڑ دیتا ہوں آپ کی خدمت کی خاطر. ہم اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتے اپنی ماں باپ کی خاطر. پھر جب چلے گئے دنیا سے پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہ جانا. آج خدمت کریں, آج ان کی قدر کریں. یہ قرن قبیلے کا اویس قرنی نے چھوڑ دیا محبوب کا دیدار. کس لیے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے. اور پھر صلہ اللہ ایم ہی جانے دیتا ہے. اللہ نے صلہ کیا دیا؟ فرمایا عمر میرے جانے کے بعد تجھے مکہ کے اندر اویس قرنی ملے گا. اس کا میں تجھے نشانی بتاتا ہوں, پھل بحری کا نشان ہوگا اور ایک درم کے ٹھیپے کے برابر ہوگا, سکے کے برابر ہوگا. تو تو نے جا کے نا, اب یقین کیجئے گا میرے بھائیوں, تو نے جا کے اس کو محمد الرسول اللہ کا سلام کہنا ہے. اللہ کے رسول کا سلام, جس کو فرشتے آسمان سے سلام کرنے آئے میرے بھائیوں, جس کو ہم کہتے ہیں فدا کا ابی و امی, ہمارے ماں باپ آپ کی نموز پہ قربان, آپ کی شان پہ قربان. اس پیغمبر نے سلام بھیجا اویس قرنی کو. صحیح مسلم اتھینٹک روایت. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. فرمایا دوسرا کام بھی ہے, اور اس سے آپ بتائیں میرے بھائی زیادہ شان صحابی کی ہے یا تابعی کی ہے؟ صحابی اور رسول کی شان. تابعی تو ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو, اور صحابی جس نے نبی پاک کو دیکھا ہو. اب سیدنا عمر کی زیادہ شان ہے, لیکن دیکھیے حیرانگی کی بات, فرمایا عمر دوسرا کام یہ ہے, تو نے اس اویس قرنی سے اپنے لیے بھی تے میری امت لیے بھی دعا کروانی ہے. یا رسول اللہ, میں تو کہتا ہوں, پوچھتے ہوں گے محبوب میں صحابی اور دعا اس سے کرواؤں؟ آپ نے کہا ہوگا کہ جو ماں کی اور باپ کی خدمت کرے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور میں نے یہ خود نہیں کہا, آسمان سے اللہ رب العزت نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ اس اویس سے اپنی امت کے لیے دعا کروا لینا, اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جو ماں اور باپ کی خدمت کرتا ہے. اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنے کام ہو گئے بھائی؟ 3. جزاکم اللہ. اس کے بعد چوتھا کام, نماز بھی پڑھ لی, عقیدہ بھی درست, والدین کی فرما برداری بھی کر لی, اور چوتھا کام صلہ رحمی. اپنے رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے, توڑنا نہیں ہے. توڑنے والا نہیں بننا, کاٹنے والا نہیں بننا. نہیں ایسا کہنا کہ یار بس ان میرے لیے مر گیا, میں اپنے بھرا ہی مر گیا, ان میرا مرا منہ بھی نہ دیکھنا آئے. ایسا نہیں کہنا. یقین کیجئے جنازہ ایک پڑھایا تو مجھے پتا تھا یہ دونوں بھائی لڑے ہوئے ہیں, تو مجھے کہتا نہیں آفا صاحب میں ان پلاتا ہے, میں معاف کرتا. میں کہا اب ذلیل انسان تو نہ بھی معاف کر, اب فائدہ کیا؟ زندگی کے اندر معاف نہیں کیا, تب کہتا تھا میں نے کرنا ہی نہیں ہے, اب تو فوت ہو گیا, اب کیا فائدہ, اب کیا رہ گیا تیرے پلے؟ آپ کی حدیث ہے, یقین کیجئے جتنے ہم ادھر بیٹھے ہیں اور پوری دنیا کی خواہش ہے اللہ رزق بھی دے اور ہمیں لمبی عمر بھی دے. میں اس کا آپ کو نسخہ بتاتا ہوں. آپ کی حدیث کے مطابق صحیح بخاری کی 5985 نمبر روایت 5985, آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی عمره, جو شخص پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کو مال بھی اتنا وافر دے کہ لوگ دیکھیں, اور جو پسند کرتا ہے اللہ اس کی عمر بھی لمبی کر دے, ایک کام کرنا پڑے گا, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, فرمایا وہ اپنے رشتہ داریوں کو جوڑے توڑے نہیں, اللہ اس کی برکت اس کو یہ دونوں نعمتیں عطا فرما دے گا. 2 نعمتیں مل رہی ہیں, چھوڑ دے لڑائیاں. جو برا کرتا ہے آپ اس کے ساتھ پھر بھی اچھا کریں. اچھا دنیا کے اندر یہ 2 خواہشات ہیں کہ اللہ مال بھی دے اور عمر بھی لمبی دے, تو آپ بتائیں آخرت کے اندر کہ آپ کی خواہشات کیا ملے؟ جنت. کیا لینا چاہتے ہیں بھائی؟ جنت. اس کا بھی نسخہ ہے, وہ بھی یہ صلہ رحمی ہے. آپ کے ایک صحابی ہیں, طبرانی شریف کے اندر روایت ہے اور سنن دارمی کے اندر ہے. یہ صحابی رسول آپ مسجد نبوی میں تشریف فرمایا, میں جلدی سے اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. یہ صحابی رسول آپ نے فرمایا جو صحابہ اب مسجد کے اندر عصر کی نماز پڑھنے آئے گا نا وہ شخص جنتی ہے. اور کہہ کون رہا ہے؟ نبوت والی سچی اور سچی زبان کہہ رہی ہے. فرمایا جو شخص آئے گا جنتی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم تو سب کچھ بھول کے نا ٹک ٹکی اپنی نظر جمالی دروازے پہ. کون سا خوش نصیب آتا ہے؟ صحابی رسول آئے
جوتی رکھی, ایسے داڑھی سے وضو کا پانی جھاڑتے ہوئے آگے نبی پاک کے سامنے بیٹھ گئے. دوسرا دن ہوا, آپ نے فرمایا صحابہ اب بھی آج جو آئے گا نا جنتی ہے. دوسرے دن بھی وہی آ گیا. تیسرا دن ہوا, صحابہ جو آئے جنتی ہے, اللہ نے مجھے فرمایا ہے. پھر دیکھا گیا پھر وہی شخص. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے کیا کیا, طبرانی شریف کی روایت حسن درجے کی. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے کیا کیا, میں نے کہا یار اس کا میں نے عمل دیکھنا ہے. ہم تو جسوسیاں کرتے پھرتے ہیں, اندی میں کوئی نہ کوئی خامی لبنی ہے. یہ دیکھیں خوبیاں ڈھونڈنے والے اصحاب رسول, کیوں نہ اللہ کہے جنتی. اس کے گھر گئے, 4-5 دن اس کے گھر رہے, واپس آنے لگے اور کہتے ہیں یار انجن جو ہے اسی نبی پاک نے 3 دن کیا جنتی ہے, وہ تو آیا تھا, میں تیرے نیک عمل دیکھنا چاہتا تھا لیکن غصہ نہ کری, مجھے کوئی نہیں ملے. نہیں, میں تہجد تیرے گھر پڑھتا رہا ہوں, تو سویا ہوتا تھا, فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے آ جاتا تھا, نہ تو زیادہ صدقہ کرتا ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے. تے ہو سکے تے مینوں عمل تے دس جس کے ذریعے تجھے جنت کی بشارت نبی پاک کی زبان سے ملی. اب دیکھیے کیا عمل تھا. وہ کہتا ہے بھائی, پوچھتا ہے تو پھر سن لے, میں جب بھی رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ آتا ہوں تو میں بستر پہ لیٹ کے کہتا ہوں اللہ گواہ ہو جا, جنہوں نے میرے سے ظلم زیادتی آج کے دن میرے ساتھ کی, یا جنہوں نے میرے پہ مجھے مارا, گالی نکالی, کچھ بھی ایسا کیا, اللہ میں تیری رضا کے لیے ان کو معاف کیا تو مجھے معاف کر دے. اس نے آ کے نبی پاک کو بتایا, اللہ کے رسول نے فرمایا یہی صلہ رحمی ہے, اس نے یہ کام کیا, یہ لوگوں کو معاف کرتا ہے, اللہ نے دنیا کے اندر اس کو معاف کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ سونا مینوں معاف کریں, اللہ مینوں معاف کر دیں, تو اللہ کہتا ہوگا لوگوں کو معاف نہیں کرتا, تینوں کرا. 3 بندے ہیں, 3 شخص. یہ کان کھول کے حدیث سنے نبی پاک کی, لیلۃ القدر. اس کے بعد میں آگے 5ویں بات کروں گا, یہ آخری حدیث. لیلۃ القدر کی رات ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے خیر من 1000 شہر. رمضان کے اندر تقریباً 3 ماہ باقی ہیں شاید. آپ دعا کیجئے کہ جتنے بزرگ ہم ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, اللہ سب کو رمضان اور رمضان کے لیلۃ القدر پانے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کا پتہ نہیں, لیلۃ القدر کی رات 1000 شہر, 1000 کہتے ہیں 1000 کو, شہر مہینے کو. کس سے بہتر ہے؟ 1000 مہینے سے. اور 1000 مہینے کا آپ حساب نکالیں, 83 ایئرس بنتے ہیں, 83 سال. اتنی ہماری زندگی نہیں, 83 سال سے بہتر یہ لیلۃ القدر ہے. تنزل الملائکہ, آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ٹیمیں جائیں فرشتوں کی, جتنے بندے ہیں نا گناہگار, لیلۃ القدر دی برکت نہ معاف کر دے جاؤ, قلم پھیرتے جاؤ, مٹاتے جاؤ, سارا ان کا ڈیٹا کلیئر کرتے جاؤ. اب ہم نے بھائی دیکھنا ہو, میرے نوجوان بھائیو غور کرنا, 3 شخص ہیں, 3 شخص. فرمایا اللہ ان کو کبھی معاف کرتا ہی نہیں, چاہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو. اتنے گندے بد نصیب بدبخت بندے ہیں. صحابہ نے سوال کیا کون سے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے مدمن الخمر, ہمیشہ کا شرابی, نشہ کرنے والا, اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. دوسرا شخص, اب یہ دوسرے تیسرے میں ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے, شاید میں ہی ہوں. یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ پھر اللہ ہمیں لیلۃ القدر میں بھی معاف نہیں کرے گا, جتنی مرضی نیکیاں کر لیں. دوسرا شخص فرمایا والدین کا نافرمان, جس پہ ماں ناراض ہے, آج منا لیں, باپ ناراض ہے, تکلیفیں دی ہیں, ٹینشن. فرمایا اللہ کہتا ہے میں نے اس کو معاف نہیں کرنا, چاہے یہ حرم کے اندر ہی کیوں نہ لیلۃ القدر گزارے. تیسرا شخص فرمایا وہ کیا؟ اخوانی متصارمان, تثنیہ کا صیغہ اخوان. فرمایا 2 بھائی متصارمان, آپس کے اندر لڑے ہوئے, وہ کہنا مینوں نہیں بلانا, وہ کہنا مینوں نہیں بلانا, گزرتے ہیں ایک دوسرے سے مصافحہ بھی نہیں کرتے, اتنی نفرتیں دل میں بھر گئی ہیں. اللہ کہتا ہے فرشتوں انہوں معاف نہیں کرنا. یہ جب 2 آپس کے اندر ہی ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے, مجھے معاف کرنے کی ان کو کیا ضرورت, رکھ دو سائڈ پہ, ان کو معاف نہیں کرنا. ہم دیکھیں کیا بلا ہم ایسے تو نہیں کہ ہم نے اس سے بھی لڑائی کی ہو, فلاں رشتہ دار سے بھی کی ہو, فلاں ہمسائے سے بھی کی ہو, فلاں اپنے کولیگ سے بھی کی ہو. اللہ ان کو معاف نہیں کرتا. ایک والدین کا نافرمان, ہمیشہ کا شرابی, اور تیسرا بندہ جو آپس کے اندر ناراضگیاں قدورتیں لے کے ہی دنیا سے چلا گیا. چوتھے کام کے بعد 5واں کام, اور بڑا ہی اہم, جس کو میرے بھائی گناہ کبیرہ ہے, سنگین ترین جرم ہے, لیکن ہم معذرت کے ساتھ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں, غیبت و چغلی. اس سے بچنا ہے. اب دعا کیجئے اللہ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنا گندا ترین عمل ہے, آپ حیران ہوں گے. نبی پاک کی حدیث حوالے کا ذمہ دار, آپ نے فرمایا صحابہ چغلی جو ہے نا, چغلی
یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے. زنا کر لو کسی سے، اس سے بھی بڑا گناہ چغلی ہے، غیبت ہے. آپ نے صحابہ نے عرض کیا محبوب زنا سے بھی بڑا گناہ، کسی کی عزت خراب کرنا اس سے بھی بڑا گناہ؟ فرمایا ہاں، وجہ بھی سن لو. غیبت و چغلی بندہ کرتا ہے نا، زنا کرتا ہے تو وہ آ کے اللہ سے معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کرے، روئے گڑ گڑائے، اللہ اس کا گناہ معاف کر دے گا زنا والا. لیکن فرمایا سے ابا یہ غیبت اس سے بڑا گناہ کیوں ہے زنا سے؟ غیبت و چغلی کرنے والا اللہ سے جتنی مرضی معافی مانگے اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جا کے جس کی چغلی و غیبت کیا اسے جا کے معافی نہ مانگے. اللہ کہتا ہے تب تک میں نے معاف نہیں کرنا. ہاں یہ زنا والا مسئلہ میرے ساتھ تھا، یہ میں نے کر دیا معاف. جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا جس کی چغلی و غیبت کی ہے میں نے بھی معاف نہیں کرنا. یہ اللہ کا اعلان ہے. نبی پاک گزر رہے ہیں ایک قبرستان سے، 2 قبروں کو عذاب ہو رہا. آپ نے فرمایا یہ کس کس کی قبر ہے؟ اطلاع دی گئی. فرمایا اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں تھا بچتا. عذاب قبر، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. دوسرا بندہ یہ کوئی زانی تھا، شرابی تھا، چور تھا؟ نہیں. فرمایا یہ بندہ چغل خور تھا، لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا، ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو عذاب قبر میں مبتلا کر دیا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے کرتا ہے نا، ہم اسی کر دیتے نہیں نا، وہ ہن کردا ہے میرے کو آ کے تے میں کی کراں، سن لئی دیے بس کی کریے، کیتی کدی نہیں. آپ نے فرمایا دونوں برابر کے شریک ہیں، کرنے والا بھی اور سننے والا بھی اس کے ساتھ برابر کے شریک. اتنا سنگین جرم برابر کی، سننا بھی نہیں. کو کرنے آئے کہو یار اس کو لیا میرے پاس، اس کے سامنے بیٹھ کے بات کر، میں اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی سننے کے لیے بھی تیار نہیں. اور اتنا سا کام آپ کر لیں، کریں گے انشاءاللہ. جو کرے میری بہن کے ساتھ، آپ کے ساتھ، میرے کو یار ہم نہیں سن سکتے، اپنی قبر پکی نہیں پاری نہیں کر سکتے، انہوں لے کے آ سامنے گل کر. اتنا سا کام کر لیں آپ پکے جنتی ہیں. آپ کی حدیث ہے من رد عن عرض اخیہ بالغیب رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ. فرمایا من رد عن عرض اخیہ بالغیب، جس کے سامنے اس کی برائی کی جائے کسی بھائی کی، اس کی عدم موجودگی میں آ کے اس نے بات کی، اس نے صرف اتنا کہہ دیا یار میں اس کی برائی سننے کے لیے بھی تیار نہیں، میرے ساتھ کوئی اس کے بارے ایسی بات نہ کر، صرف اتنا سا کام. رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ. فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی عذاب سے دور کر کے جنت کے اندر داخل فرما دے گا. اتنا سا کام، چھوٹا سا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں. سنگین ترین جرم بھی ہے اور اس کی فضیلت بھی بڑی ہے. یہ 5 باتوں کے بعد 6ٹھی بات پھر میں وہی وضاحت کر دوں کہ یہ پکی جنتیوں والے کام ہے جس نے یہ 6 کام کر لیے، چلتا پھرتا جنتی ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ. 6ٹھا کام ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، جس کے اندر ہم بڑے ہی ڈھیلے ہیں. اللہ کا ذکر کرنا ہے ڈیلی. قرآن پاک کا پارا نہیں میں کہتا آپ پڑھیں یا 10 پارے نہ پڑھیں، 1 رکوع تو پڑھ سکتے ہیں. اتنا فارغ ٹائم ہم اپنے موبائل یوز کر سکتے ہیں، دوستوں کو ٹائم دے سکتے ہیں، اللہ کو بھی ٹائم دیں. صرف 1 رکوع آپ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے آج سے. صرف 1 رکوع، 1 لمبا ہے آدھا رکوع پڑھ لیں، 1 آدھا صفحہ پڑھ لیں، 6 آیات پڑھ لیں. اپنے موبائل میں قرآن پاک کر لیں، ادھر سے پڑھ کے بات ختم. اس کے بعد اللہ کا ذکر کریں. آپ کو حیرانگی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ ادھر فرشتے بھی موجود ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق میں تو کہا کرتا ہوں ہمیں اپنے باپ دادا، اپنے نانا، اپنے استادوں کی بات پہ اتنا یقین نہیں جتنا تاجدار قرآن محمد الرسول اللہ کی بات پہ یقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جدھر بھی اچھی باتیں دین اسلام کی ہوں، فرمایا اس پوری مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اس پہ سکینت نازل کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور فرشتے بیٹھ کے ان کا وہ سارا ذکر سنتے ہیں. ہمارے گناہ گاروں کے ساتھ فرشتے بھی موجود ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر فرشتوں کے اندر کرتا ہے. آپ ذکر کریں، اللہ نام لے کے گئے گا یار فلاں بندہ، یار اللہ کون؟ وہ فلاں، نام لیا اللہ نے اس کا، اللہ اس کا ذکر کرے گا. ذکر چلتے پھرتے کرے. 5 ذکر میں آج آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. 5 ذکر میرے بھائیو، جس نے یہ کر لیے ازما لیں. آپ جس کا کاروبار نہیں وہ بھی ازمائے. ازمانا تو نہیں ویسے چاہیے اللہ اور رسول کی باتوں کو، لیکن ازما لو. جس کا کاروبار نہیں ازمائے، جس کی اولاد نہیں وہ ازما لے، جس کے رشتے نہیں ہوتے وہ ازما لے. سارے مجھے کہیں میں نیچے دستخط کر کے سائن کر کے جاؤں گا.
اللہ کے رسول کی بات کے مطابق ان کی بات کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ یہ 5 ذکر جس نے اپنا لیے، دن کے اندر پڑھ لیے، رب عزت کی قسم اس کو اللہ کوئی تکلیف آنے دے گا ہی نہیں انشاءاللہ۔ یہ 5 آپ یاد کر لیں۔ سب سے پہلا سبحان اللہ و بحمدہ، ایک مرتبہ آپ بھی پڑھیں بحمدہ۔ کیا معنی؟ پاک ہے تو اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ، ہم گناہ گار، ہم بولنے والے، ہم گناہ کرنے والے، تو پاک ہے۔ آپ کی مسلم کے اندر حدیث فرمایا جس بندے نے یہ دن کے اندر 100 مرتبہ پڑھ لیا، صرف 100 مرتبہ، حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ صرف پڑھ۔ آپ سے سوال ہوا سب سے اللہ کو ذکر کون سا پسند ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے افضل ترین عمل ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، دن میں صبح پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد، یا شام کو پڑھ لیں، دن میں جب ٹائم ملے، لیکن 100 مرتبہ اپنی روٹین رکھیں، یہ نہیں کہ 3-4 دن پڑھا اور چھوڑ دیا۔ دوسرا وظیفہ آپ نے فرمایا جن جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع پوری دنیا پہ ہی ہوتا ہے، ہر چیز پہ، فرمایا سب سے زیادہ جن پر سورج طلوع ہوتا ہے سب چیزوں سے افضل ترین بڑھ کے اللہ کو یہ کلمات پسند ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 چیزیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا یہ 100 مرتبہ پڑھ لینا، تم کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ 200 مرتبہ تیسرا وظیفہ، نبی پاک نے فرمایا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ اللہ کی عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، باقیات الصالحات، ایک وظیفہ دساں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ضرور، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پھر سن، لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا یہ پڑھا کر۔ اب میں یہ کہہ کے جاتا ہوں جو بھائی کہتا ہے نا رزق آئے وافر مقدار میں، یہ وظیفہ پڑھا کرے 100 مرتبہ دن میں، اتنا رزق آئے گا آپ کے حیران ہو جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان 3 کلمات کے بعد چوتھا کلمہ استغفر اللہ واتوب الیک، یہ پڑھ لیں یا رب اغفر لی، یہ پڑھ لیں، دونوں ہی جائز ہیں۔ آپ پڑھیں گے قرآن پاک کا سورہ نوح میں اعلان ہے، فرمایا جو استغفار کرے گا اللہ اس کو معاف بھی کرے گا، اللہ اس کو بیٹے بھی عطا فرمائے گا، اولاد دے گا، اللہ اس کو مال دے گا، پھر اللہ اس کو قیامت والے دن جنت کے اندر جنت کا داخلہ بغیر حساب کے عطا فرمائے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیک۔ احمد بن حنبل، امام، نام سنا ہوا ہے آپ نے امام احمد بن حنبل، حدیث کے امام، ایک حدیث سے 100 مسئلہ اخذ کرنے والے، وقت کے امام، دنیا کے امام۔ احمد بن حنبل ایک جگہ گئے حدیث لینے کے لیے، مسجد والوں نے نکال دیا باہر آ کے نا سڑک پہ بیٹھ کے، تو سڑک کے جو تھا حفاظت کرنے والا گارڈ، اس نے کہا حضرت اجنبی سے ہیں، ان کی کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اجنبی سے ہیں، آپ نے ایسا کریں وہ سامنے سڑک ہے ادھر چلے جائیں، اس گلی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اس کو کیا پتا حدیث کا امام ہے۔ امام احمد بن حنبل نے پھر اپنا بیگ اٹھایا، سڑک کے کنارے آ کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں سامنے نا ایک تنور تھا، نان بھائی تھا، نان لگانے والا، اور وہ رات کو نا آٹا گوندھ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، داڑھی والا بزرگ ہے، اس نے کہا حضرت میری دکان چ آ جاؤ، اتنے لیٹ جاؤ، ادھر رات بسر کر لو۔ فرماتے ہیں میں اس کی دکان میں چلا گیا، آپ حیران ہوں گے، توجہ کیجیے۔ میں دکان میں گیا تو میں لیٹا ہوں، مجھے نیند آنے لگی، تو میں کیا دیکھتا ہوں، حنبل کا بیٹا احمد، حدیث کا امام جس کو دنیا امام کہتی ہے، وہ نان بھائی نا روٹیاں لگا ساتھ ساتھ آٹا گوندھ رہا ہے اور کہتا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ، ساتھ ساتھ آٹا اور ساتھ ساتھ استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں میری نیند اڑ گئی، میں نے کہا یار یہ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے جی استغفر اللہ واتوب الیک، کثرت سے پڑھ رہا ہے۔ جی بالکل، میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اب آپ سنیے، فرماتے ہیں میں نے اسے کہا اچھا پھر اے دس کوئی تیری آج تک ایسی دعا ہے جو اللہ نے قبول نہ کی ہو؟ کوئی دعا؟ فرماتا ہے نہیں، میں یہ استغفار ہر وقت کرتا ہوں، اللہ نے مجھے ہر نعمت عطا فرمائی ہے، ہر دعا کو قبول فرمایا، ایک دعا رہ گئی ہے۔ کون سی؟ میں نے اللہ سے دعا کیا اللہ میں ادھر اپنے بیوی بچوں کی روٹی روزی کماتا ہوں، میں اس امام احمد بن حنبل کا دیدار کرنے نہیں جا سکتا، اللہ مجھے تب تک موت نہ دیں جب تک میں امام احمد بن حنبل کا دیدار نہ کر لوں۔ امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتے ہیں اے کر لے میرا دیدار، میں ہی ہوں امام احمد بن حنبل، اللہ نے تیری دعا سے چل کے مجھے تیری دکان میں داخل کر دیا۔ جو استغفار کرے، چھٹا
पांचवा वजीफ़ा, नबी पाक पे कसरत से दुरूद। अल्लाहुम्मा, सुनन तिरमिज़ी वाला, सारा नाम पढ़िए कोई बात नहीं, सुनन तिरमिज़ी में है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद सल्लल्लाहु, इतना पढ़ लें। ये 100 मरतबा आपने पढ़ना है। उबई बिन काब की हदीस नबी पाक के सामने आए, या रसूलल्लाह क्या करूं? फरमाया इस्तिगफार, मेरे पे दरूद पढ़ा कर। 3 हिस्से दरूद, 1 हिस्सा अपने लिए कुछ मांग लिया कर। फरमाया नहीं, जब भी फारिग वक़्त मिले तो दरूद पढ़ा कर। महबूब फिर मिलेगा क्या? फरमाया तो दरूद पढ़ा कर, अल्लाह दरूद की बरकत से तेरी मुश्किलें, मुसीबतें, ज़रूरतें सारी की सारी पूरी फरमाता जाएगा। 5 मैंने आपको, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब चौथा कौन सा था? अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैक। और 5वां अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 5 अज़कार हमने 100 मरतबा दिन में ज़रूर करने हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पहला काम सारी ज़िंदगी नहीं हो सकता तो 2021 में हमने करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह से आहद है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। दूसरा काम, नमाज़ों की पाबंदी करनी है। 5 नमाज़ें ज़रूर पढ़नी है, सुन्नतें, तहज्जुदें, नवाफिल इसके बाद आए। 5 नमाज़ों की हमने ज़रूर इसकी अहमियत को जान पे इसके हमेशगी करनी है इंशाअल्लाह। तीसरी चीज़, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। चौथी, सिला रहमी करनी है, रिश्तेदारियों को तोड़ना नहीं बल्कि हमने इंशाअल्लाह जोड़ना है। 5वीं चीज़ कि अल्लाह से दुआ करनी है और ग़ीबत और चुगली से बचना है। ये ऐसे नेकियों को खाता है आप यकीन भी नहीं कर सकते। ग़ीबत और चुगली से बचना है। छठा काम कि अल्लाह का ज़िक्र, अज़कार कसरत के साथ करना है। कुरान पाक का डेली का कोई आधा या 1 रुकू पढ़ना है। और ये 5 वजीफ़े हमने नहीं छोड़ने इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें इन सब पे हमेशगी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।